ریپوٹیشن تو میں بڑے معذرت کے ساتھ بحد ادب، ریپوٹیشن تو اس ملک میں بڑی عجیب و غریب ہے ماضی میں بہت ساری جماعتوں کی. میں جس جماعت کے ساتھ ہوں، میرا کلیم ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں تو شہادتوں کے راستے پہ چلتا ہوں. ہر دور میں ہر تحریک میں اپنا خون دے کے ہم آگے بڑھے ہیں. الزامات کبھی زد میں رہے ہیں، ہمیں ملک دشمنی کے نتانے بھی ہر دور میں دیے گئے ہیں، ہم نے برداشت بھی کیے ہیں. لیکن گزارش طلعت صاحب یہ ہے، ہر پریس ریلیز کے اندر پہلے 2 پیراگراف جو ہوتے ہیں دیکھیں طلعت صاحب، اب یہ آپ کا معاملہ وہ پیراگراف بن گیا. مان لیا آپ کے میں نے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں مسلم لیگ سے بہت سارے گلے ہوں گے، ان کو ہم سے بہت سارے گلے ہوں گے. ماضی میں ان کو ہم پہ گلا ہے کہ ہم نے کوئی بادیادی کی، ہمیں ان سے کوئی گلا ہے کہ انہوں نے ہم سے بادیادیاں کی، وہ ایک الگ بات ہے. بنیادی ایشو اس وقت ہے کہ اپوزیشن کو کیا رول ادا کرنا چاہیے. کیا ہمیں جو بار بار ہمیں بھی اور مسلم لیگ نواز کو بھی یہ تانا دیا جاتا ہے کہ ہم جی آپس میں مل کر ہمارے لیے کوئی رول تو ڈیفائن کر دیں کہ ہم نے کیا رول ادا کر کے آپ بہتر. مثال کے طور پہ خود ہی ڈیفائن کریں. میں بتا دیتا ہوں جی. آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہونی لڑی ہے آپس میں. دوسری میری گزارش، میں اور بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. گزارش یہ ہے، اپوزیشن کا ہمارا جو ماضی کا لڑائی تھی، تضاد تھا، ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا رویہ تھا، اس سے پاکستان نے جو چیز پائی ہے وہ آج پاکستان کے جمہوری اداروں کی کمزوری ہے. آج اگر ہم یہ عین جمہوری ہے نا، دنیا کے ساری پارلیمنٹ ہم تو یہ گزارش کریں. دیکھیں آپ میں بس کو ختم کر دیتا ہوں. طلعت صاحب گزارش یہ ہے، یہ اپوزیشن اور حکومت بہت سارے رستے پیدا کر کے یہاں تک آئی ہے. اعتماد ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو گئے، ٹھیک ہے، ہماری جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو گئی. نہیں ہم کون کب کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی اچھی روایت کو مزید پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیجیے. اسی تناظر میں نے کہا تھا کہ تمام چارجز جو ہیں، تمام الزامات جو ہیں آپ کو واپس لے لینے چاہیے تاکہ اور اچھا ماحول بنے. ہم اکٹھے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت ایک ملک کے صدر کو ریاست کا سب سے بڑا خطرہ مبینہ طور پر کورٹ کے سامنے ایفیڈیوٹ پہ پٹیشن میں کہے اور پھر یہی کہے کہ وہی صدر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا سکتا. اچھا طلعت صاحب مجھے آپ بتائیے، اس طرح کی بات نہیں کی نا پٹیشن میں. تو ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے کسی پہ الزام تھوڑی لگایا. آپ تو صدر کو ڈائریکٹلی انوالو کر رہے ہیں. ہم نے تو حسین حقانی پہ بھی الزام نہیں لگایا. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ انویسٹیگیشن کریں. طلعت صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اس کو اتنا ٹیکنیکلی یہ بات تو کر سکتے ہیں. طلعت صاحب مجھے ایک بات بتائیے. فرض کریں ہم ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بالکل فری ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بن جاتا ہے، ایک کنسلٹیشن سے کنسنسس کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، آپ کے اتفاق رائے سے، آپ بھی مان رہے ہیں، کورٹ بھی مان رہی ہے، ہم بھی مان رہے ہیں، الیکشن ہو جاتے ہیں. اور پھر فرض کریں لوگ اسی طرح ووٹ دے دیتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ لوگ اس طرح ووٹ دیں گے، ہم پھر دوبارہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے. ٹھیک، اگر دوبارہ ہم جیت کے آ گئے لوگوں کے ووٹ سے، تو پھر کیا کریں گے؟ جو آج ہمیں یہ نہیں مان رہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے اور ہماری لیجیٹیمیسی پہ اعتراض ہے، پھر کیا ہمیں بیرل اٹھا کے سمندروں میں پھینکیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم پاکستان سے یہ ہو نہیں سکتا کہ واپس آئیں. یہ بات اور ہے، یہ آپ کی خواہش ہے. کنکارا صاحب نے ایک دو سوال کیے اپنے بات کے اندر، رول کیا آپ ہم سے چاہتے ہیں؟ کوئی پاکستان میں کوئی عام آدمی اس سے اس کو غرض نہیں ہے کہ آپ لوگ آپس کے اندر کتنی اگریسولی اپوزیشن یا حکومت کا رول پلے کریں، کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے گریبان اسمبلی میں پکڑیں یا نہ پکڑیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہی رول ادا کریں جس کے آپ لوگوں نے اپنے الیکشن کیمپین کے اندر سلوگنز اٹھائے تھے. روٹی کپڑا مکان کا جو سلوگن تھا، آپ کا رول وہی ہونا چاہیے کہ وہ چیز رول ہو گیا. پی ایم ایل این کا جو رول تھا وہ بھی اپنا جو بھی انہوں نے سلوگنز اٹھائے تھے اس کو جی پورا کریں. ہر سیاسی جماعت اپنا وہ رول جو کلیم کری تھی وہ پورا کرے. اس سے ہٹ گئے صرف یہ رول رہنا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے اور ہم حکومت کے ذریعے عوام کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں پہنچائیں گے. دس از ناٹ واٹ دا پیپل وانٹ. لوگوں کو پاکستان کے اندر اپنے حالات بہتر کرنے. مجھے پروگرام کلوز انہوں نے ان کی تجاویز پہ غور ضرور کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں صرف ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا بھی رول تو کوئی سمجھائیں. ہے کیا آپ صرف ہماری اپوزیشن کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پنجاب کے خلاف بات کرنے کے لیے؟ کوئی اور بھی مجھے بھی تھوڑا سا گزارش یہ ہے، یہ بات مشاہد اللہ صاحب نے جو کہی ہے کہ پہلے تحریک انصاف کو چاہیے وہ اپنا آپ وضاحت کر دیں کہ وہ کس طرح پاکستان کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، کس طرح لے کے چلیں گے. ہمارا گزارش صرف سمپل اتنی ہے، ہم نے پاکستان اور یہ بات کہ ہم نے کیا رول ڈیفائن کیا تھا. جو جماعتیں الیکشن میں جاتی ہیں اب اپنے مینیفیسٹوز دیتی ہیں اور اپنے مینیفیسٹو حکومت میں رہ کے درآمد بھی کراتی ہیں. ایک جملہ کہا تھا طلعت صاحب، مجھے صرف اتنی بات کہنی ہے، یہ بات ضرور کیجئے کہ حتمی فیصلہ نہ عمران خان کے پاس ہے، نہ آصف زرداری صاحب کے پاس ہے، نہ میاں نواز شریف کے پاس ہے، نہ کسی اور جماعت کے. پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے. اگر وہ صحیح لوگوں کو چنیں گے،
صحیح رائٹ ٹو ووٹ اپنا صحیح استعمال کریں گے، وہ پریشر ہوگا. کوئی سیاسی جماعتوں پہ دباؤ نہیں آئے گا، کوئی افراد پہ دباؤ نہیں آئے گا اگر ان کو ایک فیئر اپرچونٹی. انتخابات کا نظام جو ہے جب تک درست نہیں ہوگا وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، سارے اس پہ کوشش ہیں، آپ بھی کوشش ہیں. جی ناظرین، بحث یہی رہی کہ کیا آنے والے دنوں میں نظام کے تحت الیکشن ہوں گے اور اس نظام کو کتنی جماعتیں کس حد تک سپورٹ کرتی ہیں، ورنہ یہ جو تنازع آپ کو عموماً نظر آتا ہے سیاست میں یہ چلتا رہے گا. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.